یعنی والدین نہیں دے رہے ہوتے بچی کے، بلکہ دولہا کے والدین یا دولہا اینڈ کمپنی جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں ان والدین سے، بچی والوں سے. آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے حوالے سے؟ یقیناً جس رشتے میں رشتہ مانگنے والے مرد کی طرف سے، دولہا کی طرف سے اگر جہیز کی کوئی لسٹ اور جہیز کے لیے کچھ ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو یہ انتہائی معیوب ہے اور انتہائی یہ برا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے لیے جو چیز لازم قرار دی ہے وہ صرف اور صرف حق مہر ہے، اور باقی جو تیاری ہے وہ سب لڑکے نے کرنی ہے. یعنی مکان یہ لڑکی کا ذمہ داری نہیں ہے، یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے. گھر میں جتنا فرنیچر ہے، فرنیچر سے مطلب چارپائی، بستر، صوفے، کرسیاں، آج کے حساب کے مطابق، آج کے رواج کے مطابق یہ فرنش کرنا دلہن کے آنے سے پہلے گھر کو، یہ دلہا کی ذمہ داری ہے. اور گھر کی ضروریات کی تمام چیزوں کو مکمل کرنا یہ بھی دلہا یعنی مرد خاوند کی ذمہ داری ہے. اور یہ جو چیزیں جہیز میں ہم فہرست دے کر لڑکی والوں سے مانگتے ہیں، یہ ساری کی ساری ذمہ داری شرعی طور پر لڑکے کی ہے، لڑکی کی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا مرد جو گھر کی اشیاء، گھر کے ساز و سامان، گھر کے فرنیچر کے لیے، لباس اور کھانے والی اشیاء کے لیے اگر وہ لسٹ دیتا ہے تو ایسی جگہوں پر لڑکی والوں کو چاہیے کہ رشتہ نہ کریں، اور اس سوچ کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ شرعی اعتبار سے لڑکا اس وقت شادی کر سکتا ہے جب وہ یہ ساری چیزیں پوری کرنے کے قابل ہو. اور اگر وہ شادی کرتے ہوئے یا شادی کی بات کرتے ہوئے یا رشتہ مانگتے ہوئے اگر وہ یہ سوچ ساتھ لے کر جائیں گے تو یہ سوچ انتہائی قرآن و سنت کے حوالے سے مکروہ سوچ ہے، اور اس کے معاشرتی طور پر بھی بے شمار اس کی خرابیاں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی جو علم میں، اخلاق میں، تعلیم میں، تربیت میں بہت اچھی ہوتی ہے، وہ اس لیے گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہے کہ اس کے ماں باپ جہیز دینے کے قابل نہیں ہوتے، اور اس کے بالمقابل ایک وہ لڑکی جو علم میں، اخلاق میں، تربیت میں بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے ماں باپ جہیز دینے کے قابل ہوتے ہیں، اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ معاشرے میں نا انصافی، نا ہمواری اور ظلم کی ایک شکل کو پیدا کرتی ہے. اس لیے ایسے لوگ جو اس سوچ سے بڑے گھروں میں جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو اس سوچ سے رشتے مانگتے ہیں وہ سب قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لسٹ دی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ بچی والے جو ہیں وہ مالی طور پر خاصے مستحکم ہیں، ان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ یہ کچھ تو یہ دیں گے ہی جہیز میں. اس کے بعد جب وہ کچھ جہیز میں نہیں دیا جاتا تو پھر بچی کے ساتھ رویہ جو ہے اس گھر والوں کا وہ کچھ مناسب نہیں ہوتا. ہماری ٹریننگ شاید جو ہے وہ ہم اتنی اچھی اپنے بچوں کی نہیں کر پاتے کہ جس کے حوالے سے ان کے ذہن میں ہو کہ جہیز لینا اور دینا جو ہے وہ کوئی اتنا کمال بات نہیں ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ بچوں کی تربیت تو بعد کی بات ہے. ہمارے ہاں تو سب سے پہلے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ جس ماں کے گھر 2-4 بیٹے ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے بیٹھی ہوتی ہے اور 10 سال 15 سال تک گھر میں کوئی چیز نہیں خریدتی. کئی دفعہ ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کے گھر فرنیچر نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اللہ کے بندو اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو کیوں نہیں خریدتے؟ تو وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں گے خرید کے، میرا ایک بیٹا اس کی شادی 1 سال کے بعد ہونے والی، دوسری 2 سال کے بعد ہونے والی ہے، تو کیا جو آئیں گی وہ کچھ نہیں لے کر آئیں گی؟ بچوں کی تربیت سے پہلے تو ایسے ماں باپ کی تربیت کی ضرورت ہے. ان کو بتایا جائے کہ کیا یہ کم ہے کہ ایک ماں باپ ایک بچی کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پالتے ہیں، اسے تربیت دیتے ہیں، اسے تعلیم دیتے ہیں، 10 15 20 25 سال اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کے رکھنے والے ماں باپ وہ اٹھا کے اللہ کے حکم کے مطابق، اس کے فیصلے کے مطابق وہ دوسرے گھر میں رخصت کر دیتے ہیں.
کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ اپنے لخت جگر کو وہ روانہ کر رہے ہیں, اپنے دل کے ٹکڑے کو وہ اٹھا کے اپنے گھر سے دوسرے گھر میں منتقل کر رہے ہیں. تو کیا اس صدمے اور اس حزن اور اس جدائی کے لمحات میں لڑکے والے لڑکی کو لے جانے کے ساتھ ساتھ جہیز کے نام پر ان کے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اسلام اور قرآن سے ہٹ کر انسانی اقدار اور انسانی بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اگر ماں باپ خود دے دیں, جیسا میں نے پہلے بتایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, صحابہ کرام نے دیا, مگر ڈیمانڈ, مطالبہ اور سوچ کہ ہم نے شادی کرنی اس نیت سے ہے اور شادی کرنی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ اپنے گھر کو ہم نے بھرنا ہے, ایسی سوچ رکھنے والے لوگ یا تو قبر کو, آخرت کو بھول گئے, یا پھر انہیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات کی آگاہی نہیں. نوجوانوں سے پہلے ہمیں ان ماں باپ کے ذہنوں کو بدلنا ہوگا کہ جن کے ذہن میں جہیز کی وصولی ہر حال میں وصول کرنا گھسا ہوا ہے. اچھا رانا صاحب, ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ جہاں پر لڑکے والے جو ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے, جبکہ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ لڑکی والے بھی اپنی دھاک بٹھانے کے لیے, اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے لیے اگلی فیملی پر وہ بہت سارا جہیز دیتے ہیں, اور اس کے بعد وہ جو اگلے گھر کی بچیاں ہوتی ہیں یا جو پچھلی فیملی, جو بچی کی فیملی ہے, اس کی جو بچیاں ہوتی ہیں باقی کی, ان پر بھی اس چیز کے اثرات ہوتے ہیں. معاشرتی رویے کے حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ جہیز دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے.